ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب والمسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. کافی لمبی آیا ہے. ورس نمبر 164. آسمانوں اور زمین کی پیدائش. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر. آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا. بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض. سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا. اس میں کیا ہے؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ. اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، یعنی زمین میں ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں. اس میں کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون. اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں. دیکھیں، برڈز آئی ویو، پوری کریشن کا برڈز آئی ویو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے ایز اے گاڈ، ایز اے کریٹر، کہ یہ ساری چیزوں کی سورس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. را مٹیریلز کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. ہر چیز ٹھیک ہے، انسان آج بڑا کچھ تخلیق کر رہا ہے، یوزنگ واٹ؟ یوزنگ دا ریسورسز جو اللہ نے دیے، جو را مٹیریلز اللہ نے دیے. آسمانوں اور زمین کی پیدائش کتنی کمپلیکس ہے، خود سے نہیں بن گئی. ایک چھوٹی سی چیز خود سے نہیں بن سکتی، اتنی کمپلیکس کریشن اور اس طرح کا کمپلیکس ڈیزائن کیسے خود سے بن گیا؟ ٹھیک ہے نا. تم امپیریکل ایویڈنس مانگتے ہو کہ اللہ ہمیں دکھاؤ، اللہ ہمیں سناؤ، 5 سینسز پہ اللہ کو جج کرتے ہو. تم نیچرلسٹک جو ہے وہ آرگومنٹ کیوں نہیں لاتے کہ یہ جو کائنات ہے ساری کی ساری اتنی کمپلیکس، یہ خود کیسے بن گئی؟ ظاہر ہے اس کو بنانے والا کوئی ہے. رات دن کا ہیر پھیر، کیا یہ تم کرتے ہو؟ رات دن کا ہیر پھیر، سورج کو نکالنے والے تم ہو. یہ سارا کس کے کمانڈ پہ چل رہا ہے؟ کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا. سمندروں کو اللہ حکم دے تو کشتیاں ساری الٹ دیں، شپ سارے جو ہے سنک کر جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ویوز کو جنریٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، یعنی ایوری تھنگ. تمہارے سمندروں کا سفر، سمندر سے فائدہ حاصل کرنا، لینڈ سے فائدہ حاصل کرنا، کیٹل سے فائدہ حاصل کرنا. سبزیاں اگتی ہیں جب بارش ہوتی ہے، پھر وہ سبزہ اگتا ہے، کتنا تمہیں فائدہ ہوتا ہے. تمہارا ایکو سسٹم جو ہے وہ سسٹین رہتا ہے. ایک ایک چیز ایکو سسٹم کو سسٹین کر رہی ہے، اور جب بھی اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر سونامیز اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تو ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سفر نہیں کرا رہا ہیومینٹی کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ if God is so merciful, why there is so much suffering in the world. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مقدار میں دے دیا. اب ہیومن بینگز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. ہیومن بینگز ریسورسز ہتھیار ہیں، آلٹر کر رہے ہیں چیزوں کو، ٹریز کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، گلوبل وارمنگ کاز کر رہے ہیں، لالچ میں، گریڈ میں. تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت پہ رحم کرتا ہے. اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا. یہ جانور تمہارے سامنے، ان سے فائدہ لو. تم دودھ پیتے ہو، دودھ بھینس دیتی ہے، گائے دیتی ہے، بکری دیتی ہے. بکرا جو ہے اس کو ذبح کرتے ہو، بکری کو ذبح کرتے ہو، کیٹل کو ذبح کرتے ہو، اس سے بیف آتا ہے، مٹن آتا ہے، کتنے مزے مزے کھانے کھاتے ہیں. یعنی ایوری تھنگ، ہر چیز مسخر ہے انسان کے لیے. ہواؤں کے رخ بدلنا جس کی وجہ سے ویدر چینج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ ہمارے موسم ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسانوں کو راحت ہوتی ہے. اور بادل اور کنویکشن کرنٹس جو ہے وہ چلتے ہیں، واٹر سائیکل چلتا ہے، نائٹروجن سائیکل چلتا ہے ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ کس نے حکم دیا ہوا ہے فرشتوں کو، اپنی فورسز کو؟ کون یہ ساری چیزیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. اور پھر بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں. اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھ لو گے، سمجھنا چاہو تو سمجھ لو گے. یقین کریں، کچھ ڈاکیومنٹریز ہیں، ایک پلانٹ ارتھ ایٹ نائٹ، اور ایک ہے کلرز ان لائف. اس کو ضرور دیکھیے، کلرز ان لائف کو، پلانٹ ارتھ کو. آپ کو اللہ یاد نہ آیا تو پھر مجھے بتائیے گا. اور لیکن ظاہر ہے کہ وہی لوگ نشانیاں پکڑیں گے جو سمجھنا چاہتے ہیں.
جو امپیریکل ایویڈنس سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں گے کہ یار یہ جو ایکسپیرینشل لرننگ ہے اور نیچرلسٹک لرننگ ہے کیا اس کی کوئی وقت نہیں ہے. ایکسپیرینشل لرننگ کیا ہوتا ہے؟ میرا آپ کا بلین آف لوگوں کا اللہ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہے, ایون نان مسلمس کا. ایون نان مسلمس دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, قبول کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا. اس لیے ہر چیز کو سائڈ پہ کر کے امپیریکل ایویڈنس مانگنا کہ نہیں جب تک میں دیکھوں گا نہیں, میں سنوں گا نہیں, میں نہیں مانوں گا, یہ ایروگینس ہے. اس سے بڑی ایروگینسی کوئی نہیں ہے کہ اپنی ہی اختیار کردہ یا اپنی ہی ایجاد کردہ جو سائنس ہے اور اس کے جو اصول ہیں ان کی بیسس پہ ایک ایسی اینٹی کو جج کرنا جو سائنٹیفک میتھڈالوجی اور اصول کے مطابق جو ہے وہ پروو ہی نہیں ہو سکتی, تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور اس سے بڑا کفر اور کیا اور ایروگینس کیا ہے. تو بہت بڑی وارننگ ہے اور ایمان والوں کے لیے بڑی تقویت ہے کہ دیکھو اپنے ارد گرد اور سوچو اللہ تعالیٰ کون ہے. خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے ورس نمبر 164, اس پہ پوری ورک شاپ ہو سکتی ہے.